بے صبری اور نوحہ اور جزا فضا کرنا، اسی وجہ سے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیعت لی ہے نا خواتین سے، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی کائنات نے ہم سے بیعت لی خواتین سے، اور اس بیعت میں یہ وعدہ بھی شامل تھا کہ اللہ ننوہا، ہم نوحہ نہیں کریں گی خواتین سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے صبری کا مادہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، تو مردوں سے یہ وعدہ نہیں لیا، کیونکہ مردوں میں حوصلہ صبر ہوتا ہے، خواتین میں رونا اور بے صبری زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے امام کائنات جب خواتین سے بیعت لے رہے ہیں تو ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ لے رہی ہیں کہ وعدہ کرو نوحہ نہیں کرو گی، مصیبت کے وقت بین نہیں کرو گی۔ اور دوسری حدیث میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے، انا بریء من الحالکۃ والسالکۃ والشاقۃ جیبہا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہوں اس خاتون سے جو مصیبت کے وقت اپنے بال نوچے، جو مصیبت کے وقت اپنے چہرے پہ تماچے مارے، جو مصیبت کے وقت اپنا گریبان نوچے، اور جو مصیبت کے وقت اپنے کپڑے پھاڑے، میں محمد الرسول اللہ اس سے بری ہوں۔ تیسری حدیث جو کہ ابن ماجہ میں اور جسے حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں، لعن رسول اللہ الخامشۃ وجہہا والشاقۃ جیبہا والداعیۃ باللیل والثبور، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاتون پر جو مصیبت کے وقت تماچے مارے، گریبان کو چاک کرے، کپڑے پھاڑے، ہلاکت، اس طرح کے جاہلیت کے جملے بولے، میرے پیغمبر نے لعنہ ایسی خاتون پر لعنت فرمائی ہے، نبی کائنات نے لعنت کی ہے۔ اور یہ میں پھر توجہ دلاؤں کہ جتنے بھی یہ معاملات ہیں، وین والے، نوحے والے، بے صبری والے، گریبان چاک کرنے والے، ان میں تمام سیغے امام کائنات نے وہ استعمال کیے ہیں جو خواتین کے متعلقہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں یہ معاملات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اور نہ رونا آئے نا جس کو، تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو کے بیٹھی ہوتی ہے، بھی سب کہیں گی لے نہیں اینو غم ہی کوئی نہیں۔ میں پورا گھنٹہ ویکھیا ایدی اکھ چو پانی دا ایک قطرہ نہیں ڈگیا، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی بھی انہوں رونا نہیں آیا۔ نہیں، وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ رب نے اسے صبر اور حوصلے سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ موتا کے موقع پر کئی ایک صحابہ شہید ہوئے، ان میں حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، کئی ایک صحابہ کرام شہید ہوئے۔ مدینے میں میرے پیغمبر کو اطلاع پہنچی، رسول اللہ غمگین بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں۔ کیا ہوا؟ ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے اللہ کے پیغمبر آپ کو علم ہے جعفر کے گھر کی عورتیں وہ رو رہی ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہیں چپ کرواؤ۔ وہ پھر آیا تھوڑی دیر کے بعد، اللہ کے نبی رک نہیں رہی، وہ رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں منع کرو، روکو۔ وہ گیا، نہ رکی۔ تیسری بار آیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چپ نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا جاؤ اور ان کے منہ میں مٹی ڈالاؤ۔ کتنے سخت جملے ہیں ان خواتین کے لیے جو نوحہ کرتی ہیں، جو بین کرتی ہیں، جو روتی ہیں۔ فرمایا کہ مٹی ڈال دو ان کے منہ میں۔ اب میں اگلی بات کروں کہ یہ نوحہ، اس کی تو میرے پیغمبر نے خواتین سے بیعت لی تھی کہ نوحہ تم نے نہیں کرنا۔ اب یہ عجیب تعجب ہے کہ اشتہارات پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلان نوحہ خان فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں، مجلس ہوگی، سارے آ جائے جی۔ امام کائنات نے تو خواتین کو منع کیا، تم اشتہار لگوا کے نوحہ کر رہے ہو، تم اشتہار لگوا کے سینہ پیٹ رہے ہو، تم اشتہار لگوا کے ماتم کر رہے ہو، اشتہار لگوا کے زنجیر زنی کر رہے ہو۔ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ بندہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جس نے چہرے پہ تماچے مارے، گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت کے کلمات بولے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
اس لیے قطعاً ایسی مجالس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، بین ڈالنے والوں کی حوصلہ افزائی، نوحہ خانوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی۔ یہ مذہب ہی سارا الٹ ہے، قرآن کے بھی الٹ اور حدیث کے بھی الٹ، جو پیغمبر کہیں گے اس کے الٹ یہ کریں گے۔